نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ بات لے کے آئے ہیں۔ اگر یہ بات بھی ہمارے دل میں نہ اتری اور اس بات کو سننے کے بعد ہم نے آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان بالکل، ہمارا دل بالکل پتھر ہو گیا ہے۔ ہم صرف زبان سے اللہ کو مانتے ہیں، زبان سے نبی کو مانتے ہیں، لیکن دل میں ان کے لیے کچھ محبت نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو سے، آج اس بات سے ثابت ہو جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت اور میرا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہمیں موت پہ کتنا یقین ہے۔ فاصلہ بس 2-4 فٹ کا ہے۔ ایک جنازے سے فارغ ہوتے ہی ایک بابا جی قبر کے قریب آ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے، بھائیوں بتاؤ اگر یہ شخص ابھی دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا؟ بابا جی کے اس سوال پر ایک دفعہ تو سب کو جھٹکا لگا کہ کیا بات بابا جی کہنے والے ہیں۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، سوال کا جواب کوئی دینا چاہے گا؟ 1-2 شخص ہم آواز ہو کر بولے، یہ شخص واپس آیا تو نیک کام کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا۔ اتنے میں پیچھے سے آوازیں گونجنے لگیں جیسے عموماً ہوتا ہے۔ ایک آدمی بولا تو سب ہی اپنی اپنی رائے دینے لگتے ہیں۔ ایک آواز بابا جی کے کان میں گونجی، دین کا کام شروع کر دے گا۔ ایک آواز آئی، قرآن اور سنت کو پکڑ لے گا۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بابا جی کہنے لگے، ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے گا۔ لیکن بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں مگر تم لوگ جاؤ گے، یہ کبھی نہیں کر سکے گا، لیکن تم لوگ باہر ہو، اس لیے تم لوگ وہ کرو جو یہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ فاصلہ تو بس 2-4 فٹ کا ہے، وہ نیچے ہے، تم اوپر ہو، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی نے سلام کیا اور چلتے بنے، لیکن پیچھے کھڑے ہر شخص ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہر شخص کی زبان پر استغفار جاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کاش ہم بھی کسی جنازے سے عبرت حاصل ہو اور ہم فکر آخرت میں گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے لگے۔ کہ اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم اسی میں رہنا ہے، ہم کو دنیا سے نہیں جانا ہے۔ میرے بھائی ہم کو دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو ہر چیز دی تھی، جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا اور اس کا حق ہے پوچھنے کا، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کرا ہے۔ ہمارا وجود دنیا میں نہیں تھا، اس نے ہم کو پیدا کرا ہے، وہ موت دینے والا ہے، تو یہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ تم نے اپنی زبانی، اپنی زندگی تم نے کہاں خرچ کی ہے۔ وہ پوچھے گا ہم سے، اس لیے کہ ہم کو ہر وقت موت کے لیے تیار ہونا چاہیے اور استغفار توبہ ہر وقت کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا لمحہ، کون سا ایسا وقت آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم موبائل میں کچھ گندی فلمیں، کچھ گندے کام کر رہے ہوں اور اسی ٹائم اللہ میری روح قبض کر لے، پھر تو میرے بھائی یہ تو بہت ہی بڑا خسارے کی بات ہے۔ موت آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آئے، روح نکلے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے، کلمہ لیتے ہوئے، نبی کا نام لیتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے جسم سے جان نکلے۔ جب تو یہ میرے بھائی بہت اچھا ہے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم لوگ نیک عمل کریں گے، نیک راستے پہ چلیں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ اب ایک انسان ہے اور اس کے سامنے ایک بہت طاقتور انسان تیروں سے اس کے اوپر بارش کر رہا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ اس سے بچنا تو ناممکن ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اس انسان سے دوستی لگا لی جائے۔ یہی موت کا حال ہے، وہ ہم کو آ کر رہے گی، اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ اس سے دوستی لگا لو اور اچھے کام کرو، اور دماغ میں یہ خیال بیٹھو کہ ایک دن ہم کو دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو انسان، جو جانور دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔